مذہبی جماعت، ایک تنظیم، ایک انجمن، اس کا ایک جتھا پورے ملک میں یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ یہ یزیدی ہیں، یہ حسین کے ساتھ نہیں ہے، حسینی نہیں ہے۔ پورے ملک کے اندر یہ بک بک کر رہے ہیں کہ عطا اللہ شاہ بخاری کے عقائد تو ٹھیک تھے، اس کی اولاد کے عقائد خراب تھے، اور آج مجلس احرار اسلام کی جو قیادت ہے ان کے عقائد بھی غلط ہیں۔ ہم عقیدہ ختم نبوت کی بات کرتے ہیں، لوگ ہمارے خلاف بکواس کرتے ہیں۔ مقام صحابہ اور فضائل اہل بیت اور مقام اہل بیت، اس کو بیان کرنے سے ہمیں کون روک سکتا ہے؟ اپنے بزرگوں پر تو تنقید گوارا نہیں ہے تمہیں، اسلام تمہارا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ صحابہ سے بڑا کون بزرگ ہے، ان پر تنقید کے لیے تمہاری گز گز لمبی زبانیں تمہاری باہر نکل آتی ہیں، رال بھی تمہاری ناپاک رال بھی ساتھ ٹپکتی ہے۔ کسی ایک بھی صحابی پر جو تنقید کرتا ہے وہ فاسق اور فاجر ہے۔ میں نے امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کا جو آخری جملہ سنایا جماعت کے فرائض، وہ کیا ہے؟ اعلان و بیان ختم نبوت، اظہار فضائل صحابہ و اہل بیت رضی اللہ عنہم مجلس کے فرائض میں ہیں۔ ہم اس پر آج تک عامل ہیں، قائم ہیں۔ ہماری مذہبی جو جتھا بندیاں ہیں نا، ان میں سے ایک جتھا مستقل اس کام پر لگا ہوا ہے۔ اس جتھے میں سے بھی کچھ لوگ، سارے نہیں، ہاں ایسے میں غلط بات کیوں کہوں اللہ کے گھر بیٹھ کے، اس جتھے میں بھی سی ایک خاص مزید ایک جتھا نکلا، کشید ہوا۔ پورے ملک کے اندر یہ بک بک کر رہے ہیں کہ عطا اللہ شاہ بخاری کے عقائد تو ٹھیک تھے، اس کی اولاد کے عقائد خراب تھے، اور آج مجلس احرار اسلام کی جو قیادت ہے ان کے عقائد بھی غلط ہیں۔ یعنی ہمیں مسلمانوں کی سب سے ہی نکال رہے ہیں، مدارس کے اندر گفتگویں کر رہے ہیں، افتاء کے منصب پر بیٹھ کر جھوٹ بک رہے ہیں، اور مذہبی جماعت، ایک تنظیم، ایک انجمن، اس کا ایک جتھا پورے ملک میں یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ یہ یزیدی ہیں، یہ حسین کے ساتھ نہیں ہے، حسینی نہیں ہے، یہ یزیدی ہیں، یہ باطل ہیں، یہ گمراہ ہیں، اہل بیت کے منکر اور گستاخ ہیں۔ یہ پورے ملک کے اندر بکواس کی جا رہی ہے۔ کیوں؟ کہ آپ ختم نبوت کا نام لے رہے ہیں۔ یعنی اس پر بھی اجارہ داری قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ختم نبوت کے تحفظ کا نام ہی اور کوئی نہ لے، اور وہ خاص طور پر وہ جماعت تو بالکل نہ لے جو تحریک ختم نبوت کی بانی جماعت ہے، جس نے 10,000 مسلمانوں کو اس مشن کے تحفظ کے لیے اس نے اپنی جانوں کی شہادتیں پیش کی ہیں، 10,000 مسلمانوں کی۔ اس جماعت کو اس کا پرسنل ٹرائل کیا جا رہا ہے کہ یہ ختم نبوت کا نام نہ لیں۔ اچھا ویسے یہ تو بدبختی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقیدہ ختم نبوت کی دعوت اور تبلیغ اور تحفظ کے لیے چن لیا، اور جو ختم نبوت کا نام لینے والے بعض لوگ ہیں، سارے نہیں، بعض لوگ، ان کو اس کام سے اللہ نے محروم کر دیا، محروم کر دیا۔ او بھئی ہمارا کیا لین دین یزید کے ساتھ؟ تاریخ کا حصہ ہے، ہمیں صفائی دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہم مسلکن حنفی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کے مقلد ہیں، اور اپنے تمام دینی معاملات کے اندر ہم امام اعظم کی تقلید کرتے ہیں۔ انہوں نے جو اس عنوان پر بھی فرمایا ہے ہم اس کی تقلید کرتے ہیں، اور علماء حق نے جو فتاوی دیے ہم اس پر عامل ہیں الحمدللہ۔ باقی ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ، وہ منہ پھلا کے، ہاں جی، ناک کے نتھنے پھلا کے، منہ سے جھاگ نکال کے، لوگوں پر تھوکیں پھینک کے، وہ جو گندے الفاظ منہ سے نکالے
اور جو وہ دین کی تعبیر اور تشریح کرے اور جو مسئلہ وہ اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق اور اپنے پسندیدہ اپنے گھڑے ہوئے بزرگوں کی آراء کو دین اور شریعت بنا کر پیش کرے، ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ ہم امت کے اجماعی عقیدہ و مسلک پر قائم ہیں، اجماعی عقیدہ اور مسلک پر ہم مقلد ہیں۔ تو اس لیے آپ حضرات بعض اوقات ہمارے کارکن کہیں پریشان بھی ہو جاتے ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے لطف اٹھائیں، انجوائمنٹ کریں کہ یہ کس کام میں لگے ہوئے ہیں اور ہم کس کام میں لگے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قبول کر لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اور حضور کی غلامی کے لیے اللہ نے ہمیں قبول کر لیا۔ احرار حضور کے غلام، ختم نبوت کے مبلغ اور مناد ہیں، اور مقام صحابہ و اہل بیت، ان کے فضائل، ان کے مناقب، ان کو بیان کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے جد و جہد کرنا، یہ ہمارے فرائض میں ہے مجلس احرار کے، یہ پالیسی ہے ہماری۔ تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی منزل پر نگاہ رکھیں، پوری قوت اور طاقت کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں، انشاءاللہ جماعت اور ترقی کرے گی۔ ہمیں زوال نہیں ہوا، قطعاً زوال نہیں ہوا۔ آج آپ اپنے کام کا جائزہ لے لیں، آپ جو کام بڑھا رہے ہیں مخالفت اتنی بڑھ رہی ہے، اور یہ جتنی مخالفت بڑھتی ہے طے شدہ بات ہے کہ آپ کا وجود ہے، اور آپ دل شیطان میں کانٹے کی طرح چبھتے اور کھٹکتے ہیں۔ ہم عقیدہ ختم نبوت کی بات کرتے ہیں، لوگ ہمارے خلاف بکواس کرتے ہیں، ہمیں بدنام کرتے ہیں۔ شاہ جی کے بیٹوں کو کہا گیا، آج تک بعض لوگ کہتے چلے آ رہے ہیں، یہ بھی وراثت منتقل ہوتی ہے نا، کہ باپ کے ناخلف بیٹے تھے، ناخلف بیٹے تھے۔ اور ایک مولوی نے مثال دی کہ جیسے نوح کے بیٹے تھے نوح علیہ السلام کے، ویسے ہی عطا اللہ شاہ بخاری کے بیٹے۔ وہ بیٹا سید ابو ذر بخاری، جس کو ہم امام سمجھتے ہیں اپنا، ان کے متعلق امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میرا بیٹا علم و عمل میں اس مقام پر ہے کہ میں دو زانو اس کے سامنے بیٹھ کر اس سے علم حاصل کروں۔ اللہ نے مجھ پر اتنی رحمت کی ہے کہ میرے بیٹے کو یہ مقام عطا فرمایا کہ وہ مجھ سے بھی آگے نکل گیا۔ جس بیٹے نے اپنے باپ اور اپنے استاد حضرت مولانا خیر محمد جلندری رحمۃ اللہ علیہ کی موجودگی میں ان دونوں کے سامنے خطاب کیا، اپنا عقیدہ بیان کیا، مسلک بیان کیا، باپ اور استاد دونوں نے تحسین بھی کی اور تائید بھی کی۔ ہم ان چھوٹے چھوٹے واہیات قسم کے کیا نام دو ان کو، ان کی باتوں سے ہم متاثر نہیں ہو سکتے، نہ ہم اپنا کام چھوڑ سکتے ہیں۔ نکالو جتنی گالیاں تم نکال سکتے ہو نکالو، جتنے تہمتیں تم احرار پر تم لگا سکتے ہو لگاؤ۔ تمہاری یاج خائی اور تمہاری یہ بدتمیزیاں، تمہارا کذب و افتراء، تمہارے طعن اور تشنیع، تمہارا الزام و دشنام اور تمہاری بکواسیات مجلس احرار اسلام کو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی جد و جہد سے نہیں روک سکتی۔ نعرہ تکبیر، مجلس احرار اسلام۔ مقام صحابہ اور فضائل اہل بیت اور مقام اہل بیت، اس کو بیان کرنے سے ہمیں کون روک سکتا ہے؟ ہم ان کی مدح اور ان کی تعریف کرتے ہیں تو لوگ کہنے والے کہتے ہیں جی ان کو برا کہہ رہے ہیں، ان کا انکار کر رہے ہیں۔ کیا بات ہے، سننے والے بھی تو موجود ہیں نا، تو لوگ خود فیصلہ کریں گے۔ ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کن کے ساتھ ہیں۔ ہم صحابہ کے ساتھ ہیں، ہم اہل بیت کے ساتھ ہیں، ہم حسن و حسین کے ساتھ ہیں، صحابہ کی پوری جماعت کے ساتھ ہیں،
یہ تم ہو جو بعض لوگوں کو نکال کے باہر بٹھا دیتے ہو صحابہ کو. اپنے بزرگوں پر تو تنقید گوارا نہیں ہے تمہیں. اسلام تمہارا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. صحابہ سے بڑا کون بزرگ ہے؟ ان پر تنقید کے لیے تمہاری گز گز لمبی زبانیں تمہاری باہر نکل آتی ہیں. رال بھی تمہاری ناپاک رال بھی ساتھ ٹپکتی ہے. کرتاس و قلم کو ناپاک کرتی ہے تمہاری وہ رال. نہیں مانتے ہم تمہیں. ہم تمہارے وجود کی مکمل نفی کرتے ہیں. تمہارے باطل افکار، خیالات اور نظریات کی مکمل نفی کرتے ہیں. نہیں مانتے تمہیں. ہم پر شرعی طور پر تمہیں ماننا کو فرض واجب ہے. ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وحدہ لا شریک ہے. تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے نبی اور رسول برحق ہیں. تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی کتابیں. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے. قرآن کو آخری کتاب مانتے ہیں، ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے. صحابہ اس امت کی پہلی ایمان والوں کی جماعت ہے، مغفرت یافتہ جماعت ہے، اللہ کی طرف سے اعلان ہے. ہم ان پر تنقید کو ایمان کے خلاف سمجھتے ہیں. نعرہ تکبیر، ختم نبوت، صحابہ، نعرہ اسلام. کسی ایک بھی صحابی پر جو تنقید کرتا ہے وہ فاسق اور فاجر ہے. تم فسق میں مبتلا ہو، ہم نہیں. تم فسق میں مبتلا ہو اور علماء حق کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم جیسے امیر شریعت نے فرمایا تھا، میں محمد قاسم نانوتوی کا علم لے کر نکلا ہوں. میں نے شیخ الہند کے نقش قدم پر چلنے کی قسم کھا رکھی ہے. میں اس راستے پر چلتا رہوں گا. دو ہی راستے ہیں میرے سامنے کہ یا میں اس جد و جہد میں کامیاب ہو جاؤں اور اس جھنڈے کو بلند کر جاؤں، یا پھر تختہ دار پر لٹکا دیا جاؤں. تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے. یہ تم نے راستے بنائے ہیں. یہ تم نے موٹر وے سے انٹرچینج تم نے نکالی ہیں. شاہراہ دین پر کوئی انٹرچینج نہیں ہے. ایک اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ ہے جنت کو جاتا. یہ راستے میں جو تم نے چیک پوسٹیں بنائی ہوئی ہیں نا، ہم نہیں مانتے. دین کے خلاف جتنی بھی چیک پوسٹیں تم نے بنائی ہوئی ہیں